جناب اسپیکر پچھلے دنوں جب سیلاب آیا یہاں بحث ہوئی، اچھی بات ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس میں بات کی اور اسمبلی میں بحث ہونے کے بعد پھر دوسرے دن اجلاس بلایا گیا۔ جو افیکٹڈ اضلاع تھے ان میں چترال بھی شامل تھا اور مجھے بھی بلایا گیا، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جہاں بھی ریلیف کا کام ہوگا تو متعلقہ ایم این ایز کو اس میں شریک بھی کیا جائے گا۔ اچھی بات تھی، ہونا چاہیے تھا، لیکن جناب اسپیکر میں حیران ہوں اس بات پر کہ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ 4 تاریخ کو پھر ہم یہاں جمع ہوں گے، لیکن اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے۔ آج 10 تاریخ ہے جناب اسپیکر، کسی نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جناب اسپیکر، ایک تو یہ اس ایوان کے ساتھ یہ میرے خیال میں مذاق ہے، اور خاص کر وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور باقی جناب اسپیکر میں ابھی یہ مطالبہ کروں گا مرکزی حکومت سے کہ چترال افیکٹڈ ایریا ہے، وہاں 200 کے قریب جو ہے وہ حد سے نیز کی طرف جا چکے ہیں گرانے گھر، اور لوگ جو ہیں وہ خیموں میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے اضلاع کو 1 کروڑ روپیہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 1 کروڑ روپے سے کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ ریلیف کا نام دینا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ جناب اسپیکر، فوری طور پر میں وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا وہ فوری طور پر وہاں کے سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ ریلیف کا کام فوری طور پر کریں، ان کے لیے مختص رقم بھیج دیں۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، یہ پیسکو اور ڈسکو کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، یہاں توجہ دلاؤ نوٹس میں کہ وہاں ملازمت کے لیے اشتہار دیے گئے، لاکھوں روپے اشتہار پر خرچ ہوئے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ کو، امیدواروں کو بلایا گیا، ان سے انٹرویو کیا، ٹیسٹ لیا گیا، ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہاں میں نے توجہ دلاؤ نوٹس جمع کیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہم قریب ہم کریں گے۔ وہ ان قریب بھی پتہ نہیں، اس وقت ہی میں کہا تھا ان قریب، قیامت بھی بالکل ان قریب ہی برپا ہونے والی ہے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ قیامت تک پھر وہ کام نہیں ہوگا، اس حکومت کے دور میں کم از کم یہ کام نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے رولنگ بھی چاہوں گا کہ آخر کیوں اتنے لاکھوں طلباء امیدواروں کو بلایا گیا، لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کیے، بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اور ڈیہہ خان سے لے کر چترال تک وہاں امیدوار آئے، اور ٹیسٹ دینے کے بعد آخر اس کو روکا کیوں گیا ہے اور اس کو منسوخ کیوں کیا گیا ہے، یہ آپ کو پوچھنا ہے جناب اسپیکر۔ یہ آپ محافظ ہیں ہمارے حقوق کے، ہمارے جتنے بھی اراکین یہاں ہیں یہ ان کے بچے ہیں، یہ صرف ایک ضلع سے تعلق نہیں ہے۔ ڈسکو کہاں ہے؟ پیسکو کہاں ہے؟ ایسکو کہاں ہے؟ یہ سارے محکموں میں، تقسیم کار کمپنیوں میں یہ صورتحال ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لینے کے لیے یا کوئی اور اپنے لوگوں کو اس میں کھپانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہو، لہذا اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ نمبر 3 جناب اسپیکر، میں ایرا کے ملازمین جو 46 ملازمین ہیں، میں نے یہاں بات کی، اور میرے محترم بھائی مولانا اسد محمود صاحب نے دوسرے دن فلور آف دا ہاؤس یقین دہانی کرائی کہ ان 46 ملازمین کو، ایرا کے ملازمین کو ہم بحال کریں گے، لیکن ابھی تک تقریباً اس کے بعد 1.5 ماہ گزر گیا، ان ملازمین کو ریلیف نہیں ملی، ان کو بحال نہیں کیا گیا۔ جناب اسپیکر، میں اس بات کو یہاں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک وزیر کی طرف سے یقین دہانی کے باوجود 1.5 مہینے تک ان لوگوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا تو کب بحال ہوگا اور کس کے کہنے پر بحال ہوگا؟ نا جناب اسپیکر، پہلے پوائنٹ آ گیا جی، شکریہ۔